محترم حضرات، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسمانی اور دوسرے روحانی۔ جسمانی ضرورتیں شادی کے دسترخوان سے پوری ہو جاتی ہیں، ڈھابوں پہ جا کے پوری ہو جاتی ہیں، گھر کے دسترخوان سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ساری کھانے پینے کی چیزیں مٹی اگاتی ہے۔ تو اس پر مجھے بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہم بالکل ایجوکیٹ ہیں، بہت ہم جاگروک ہیں، اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے روحانی۔ روح اللہ کی طرف سے ایک پھونک ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کے اندر اپنی پھونک ماری، اور پھر آدم علیہ السلام ایک جیتا جاگتا انسان نظر آیا۔ تو یہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی پوری خوراک آپ کو اللہ کی جانب سے ہی ملنی ہے۔ تو میں اس تھوڑے سے موقع پر یہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خوراک کیا ہے، کہاں سے ملنی ہے، اور ہماری حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تقاضے کیا ہیں۔ محترم حضرات، جسمانی چیزوں کا اللہ کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ کو تمہاری صورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھے گا اور تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ ہمارے ظاہر کو، ہمارے جسم کو وہ کیوں نہیں دیکھے گا؟ کیونکہ یہ تقدیری چیزیں ہیں۔ تقدیری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں انسان کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا۔ میں کس کے گھر پیدا ہوں گا، کون سے گاؤں میں پیدا ہوں گا، کون سے سن میں پیدا ہوں گا، کون سے سن میں میری وفات ہونی ہے، میری شکل لمبی ہوگی کہ گول ہوگی، میں ناٹا ہوں گا، کیسا ہوں گا، کالا ہوں گا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تقدیری ہے، اس کو تقدیر بولتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ آپ سے، ہم سے نہیں پوچھتا۔ پوچھے گا کس کے بارے میں؟ جس میں ہمارا اپنا بھی کوئی رول ہوتا ہے۔ جیسے نیت ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ میں نیت کروں گا، میں ارادہ کروں گا کہ سامنے والے سے کیوں ملوں، اللہ کے لیے ملوں یا اس کو پھنسانے کے لیے ملوں۔ میں نماز کیوں پڑھوں، اللہ کے لیے پڑھوں یا مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے پڑھوں۔ تو آپ کی نیتوں کو وہ دیکھے گا، اور پھر ان نیت کی روشنی میں آپ کے عمل کو دیکھے گا، کیونکہ عمل میں بھی آپ کا رول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس زمین پر سب سے اشرف اور سب سے طاقتور مخلوق کی حیثیت سے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو ہم نے بالکل بہترین ساخت پر، بہترین ڈیزائن پر، بہترین اندازے پر بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر قرآن مجید آپ پڑھتے ہوں گے سمجھ کر کے، تو وہاں فرشتوں نے آبجیکشن کیا تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کراس کوشچن کیا تھا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر آخر ایک نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ میں نئی مخلوق کیوں بناؤں۔ انہوں نے بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ پہلے یا عربی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں، راجا کو کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس اپنا پاور ہوگا، اپنی حیثیت ہوگی، اپنا من ہوگا، اپنا ارادہ ہوگا۔ اور کسی مخلوق میں یہ چیز نہیں ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔
فرشتے اپنے من سے ایک قدم نہیں کچھ کر سکتے. جانور بھی وہ کسی اصول کا پابند ہے, اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن انسان حلال حرام چوری جھوٹ چاہے تو اللہ کو مانے چاہے تو انکار کر دے, چاہے تو اللہ کی کتاب کو مانے چاہے تو کہہ دے کہ میں نہیں مانتا. اتنا اس کو پاور دیا گیا اور یہ سب کو پتا ہے. تو اس پاور کے ملنے کے بعد فرشتوں کو یہ ہوا کہ کہیں یہ جا کر کے زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلائے. انہوں نے کہا اللہ سے کہ اللہ یہ مخلوق تو جائے گی وہاں فساد پھیلائے گی. تو ہمارے مفسرین نے بتایا کہ یہ شبہ ان کو اس لیے ہوا کہ پہلے جنات بستے تھے دنیا میں تو بڑی فساد پھیلایا اور اس کے بعد اللہ نے وہ ختم کیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خلافت خود اس بات کو یا یہ آزادی یہ ایک ذہن میں یہ بات پیدا کر دیتی ہے کہ انسان جو ہے کچھ گڑبڑ بھی کر سکتا ہے. بس یہی اشکال تھا. اس سے پہلے جنات تھے کہ نہیں تھے اس سے ہمیں مطلب نہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے. پھر آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا. یعنی یہ انسان ہم آدم کے اولاد ہیں. جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنانے ہیں سب ہمارے اندر ہے, آپ کے اندر ہے. جو جتنا اس پہ مطالعہ کرے گا جتنا سرچ کرے گا اتنا ہی نکالے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ بھائی زمانہ ترقی کر رہا ہے, ہر روز ہم کو نئے نئے تجربات اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی وحی آ رہی ہے یا کوئی نالج کا نیا سورس آ گیا ہے. نہیں, انسان بس اسٹڈی کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے اور پھر وہ نئے نئے نکات نکالتا ہے. کیونکہ وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں. آپ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ آگے جائیں گے. تو انسان کی اس آزادی کی وجہ سے فرشتوں کو جو شبہ تھا وہ یقینی بھی ہوا کہ آج ہم مار کاٹ میں سب سے آگے ہیں. انسان کو اگر لڑائی کرنا ہو تو پورا گاؤں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا. جھگڑا دیکھنا ہو تو پورا گاؤں آ جائے گا. کوئی خاص موقع ہو تو بہت بہت کم لوگ آئیں گے. تو مزاج میں کچھ ایسی چیز ہے. تو پھر اس کے لیے یعنی یہ مزاج انسان کے اندر پیدا نہ ہو, وہ ڈیولپ نہ کرے, وہ دبے نہ. اللہ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, انسان کے نفس کی قسم, اس کے اندر جو بناوٹ رکھی گئی ہے, جو خوبصورتی رکھی گئی ہے اس کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے کہا کہ ہم نے نفس کو بنایا یعنی انسان کو بنایا, اس کا قلب بنایا, جان بنائی, پھر اس کے اندر تمام برائیاں اور تمام اچھائیاں ڈال دیں. فَأَلْهَمَهَا, الہام کر دیا تمام خوبیاں, تمام بھلائیاں اور تمام برائیاں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بھلائیوں کو, تزکیے کو, تقوی کو وہ اوپر کرے گا وہ کامیاب ہوگا. لیکن انسان کو برائی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے, کشش ہوتی ہے, اس کے اندر جاذبیت ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے. نیکی تو بس نیکی ہوتی ہے, دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہوتی ہے, ہوتی اچھی ہوتی ہے, بہت خوبصورت نہیں ہوتی, اس لیے وہ بہک سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا اور کتابوں کا انتظام کیا. تو نبی آئے لاکھوں آئے, کتابیں آئیں بے شمار آئیں, آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو اللہ کے آخری نبی ہے. اور پھر ایک آخری کتاب آئی قرآن مجید جو ہماری اور آپ کی روحانی غذا ہے. محترم حضرات, یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے, ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی, کہ ہم قرآن مجید سے وہ تعلق نہیں استوار کر سکے جو اس کا حق ہے. ہم نے یہ شاید سن رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید تلاوت کے ذریعے ثواب کمانے کی کوئی مشین ہے. قرآن مجید ثواب کمانے کی مشین نہیں ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للناس ہے, یہ رہنمائی کی کتاب ہے, یہ تاریکی سے روشنی میں لے جانے والی کتاب ہے. اور یہ انسان کے اندر جاتے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. میں دو چار باتیں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا تو آپ کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آٹومیٹک ایکٹیویٹ ہو جائے گی آپ کے اندر. ہمارے پاس مثال کے طور پہ ہمارے پاس 0 سے لے کے 9 تک کے بے شمار نمبر ہے. آپ کے گاڑی کا نمبر ہے, آپ کے رزلٹ کا نمبر ہے, آپ کے مکان کا نمبر ہے, یا جتنا نمبر چاہیں بنا سکتے ہیں. لیکن ان نمبرات سے اپنے موبائل کو ایکٹیویٹ آپ نہیں کر سکتے.
آپ اپنے موبائل کو ایکٹیویشن کے لیے وہ نمبر چاہیے جو کمپنی اپنے کارڈ پہ دے گی، وہی نمبر 1 2 3 جو آپ کے پاس ہے آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کے موبائل کو وہ ایکٹیویٹ نہیں کرے گا کیونکہ کمپنی کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، لچھے دار باتیں ہیں، تقریریں بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، لیکن ہم ایکٹیویٹ نہیں ہو پا رہے۔ وجہ یہ کہ ہمارے ایکٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمارا سلیبس ہے، ہماری زندگی کا، ہماری لائف کا۔ اللہ ہم سے حساب لے گا، حساب کے لیے ضروری ہے کہ سلیبس فکس ہو، طے ہو۔ آپ اسکول میں منمانا پرچہ نہیں بنا سکتے، آپ کو بچے کا امتحان لینے کے لیے ایک سلیبس طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ اس کا امتحان لیں گے۔ یہ انصاف کا بھی تقاضا ہے اور اسی میں کامیابی ناکامی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینا ہے، تو حساب میں وہ منمانی باتیں نہیں پوچھے گا کہ فلاں مولوی نے کیا کہا، فلاں علماء کو کیوں نہیں مانے، فلاں امام کو کیوں نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ کے نصاب کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن جو بات کہتا ہے، جس چیز سے وہ روکتا ہے اور جس چیز کو وہ کرنے کو کہتا ہے، وہ اگر ہم نے کیا اور نہیں کیا تو پھر ہم پھنسنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید ہماری زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے، ہماری حیثیت بتاتا ہے، ہم کو کہتا ہے کہ تم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہاری ہر اور خوشی اور غمی یہ امتحان کا ایک چیپٹر ہے۔ آج نکاح ہونا ہے، نکاح میں ابھی مولوی صاحب 3 آیتیں پڑھیں گے قرآن مجید کی۔ یہ ہر جگہ آپ سنتے ہیں، بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا کہ مولوی صاحب پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں جو خاص بات ہے وہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ تینوں آیتیں شادی سے متعلق نہیں ہیں، اس میں نکاح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں جو بات شروعات میں کہی گئی وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تینوں آیتوں میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ شادی ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ بار بار نہیں آتی تو دیکھے بار آتی ہے، جو چاہو کر لو، جتنا دھوم دھڑاکہ کرنا چاہو کر لو۔ لیکن مولوی خطبہ پڑھتا ہے ڈرنے کی، یہ مولوی نقل کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ منتخب کیا؟ اس لیے منتخب کیا کہ انسان یا تو خوشی کے موقع پر زیادہ بہکتا ہے یا غم کا کوئی پہاڑ ٹوٹ جائے تو زیادہ بہکتا ہے۔ یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ آخری پیمانہ ہوتا ہے امتحان کا کہ انسان خوشی اور غمی کے موقع پر آزما لیا جائے۔ تو حضور جو ہمارے لیے رحیم ہیں، شفیق ہیں، وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ بندہ یا ان کا امتی، ان کا فالوور وہ اس موقع پر بہک جائے۔ تو آپ الارم کے لیے، تنبیہ کے لیے، اٹینشن کے لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ ذرا ڈرو، ٹھہرو، یہاں منمانا نہیں کرنا ہے، حدود میں کرنا ہے، حد میں رہنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں حضور کی رہنمائی میں، اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ہر آیت، ہر صفحہ ہمارے لیے ایک پیغام رکھتی ہے۔ ایسی باتیں جو ہم کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، لعن طعن کرنا، یہ ہمارے یہاں عام بات ہے۔ 4 لوگ صبح بیٹھ جائیں گے ہوٹل پہ یا جہاں بھی مجلس، پورے گاؤں کا تذکرہ، اور بھائی آپ ان کا تذکرہ کرو جس سے آپ کا ڈائریکٹ کوئی معاملہ ہو۔ آپ کسی کے معاملے میں یوں ہی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، آپ کو یہ حق اللہ نے دیا ہی نہیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ غیبت کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے، ارے یار فلاں یار ایسا ہے ویسا ہے، نہ۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو گے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کمائی ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر آپ نہیں کرو گے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کی تعلیم، قرآن کس کو ایشو بنا دے وہ معمولی بات ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ کرپٹ ہے، ہمارے پاس اپنی کوئی نہ تو سویلائزڈ ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی کلچر ہے۔ شادی میں غیروں کی چیز ہے،
معاملات میں غیروں کی چیزیں، لین دین میں غیروں کی چیزیں، تو اب یہ سب چیزیں کیسے صحیح ہوں گی؟ تو مختصراً یہ ہے کہ آخر میں قرآن مجید کو ذرا آپ اپنے مطالعے کا موضوع بنا لیں۔ ہم نے قرآن کو مردہ بخشوانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ملنی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد ہم نہیں دیں گے تو شکایت ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا۔ مہجور ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈائیورٹ کرنا، ہدایت لینا تھا تو ثواب کما رہا ہے، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ذرا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی، بڑی بہتری آئے گی، زندگی ہماری سنورے گی، بہت سارے جو ٹینشن ہمارے ہیں، ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا، یہ نفرت وہ نفرت، یہ سب کم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہاں میں کو بتائیں صاحب پڑھا کو بچہ کے تو
हाँ कब का लगा है? السلام علیکم. आएगा ना